جناب سرور خان صاحب، ہماری پارٹی کے صدر علیم خان صاحب، میرے بڑے بھائی اور سینئر وائس پریزیڈنٹ اسحاق خاکوانی صاحب، عامر کیانی صاحب، ڈاکٹر فردوس صاحب اور میرے دوست آج ڈاکٹر جی جمال صاحب آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہنگو سے لائے ہیں، ہنگو سے چل کے صبح آئے ہیں ہمارے پاس۔ میں نے کہا بہت دن ہو گئے جی آپ کو ملاقات نہیں ہوئی، مہربانی کر کے آ جائیں، سرور خان صاحب کے پاس ہم جا رہے ہیں، بڑا پرانا تعلق ہے ان کا، تو یہ تشریف لائیں، آپ کا خصوصی شکریہ جی، بہت مہربانی۔ دیکھیں آج مجھے یہاں بڑی خوشی ہوئی آ کے، میں پرانی باتیں یاد کر کے 2011 کی دسمبر کی شمولیت جو ہمارے سارے گروپ نے اکٹھی ہو کی تھی پاکستان تحریک انصاف میں، پرانی یادیں ہیں، بڑی بڑی امیدیں لے کے ہم ہر جگہ کی گئے تھے۔ اور یہ میں آپ کو عرض کروں، یہ جو ہم لوگ اکٹھے تھے نا، ایک گروپ تھا ہمارا، جیسے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے اور لوگ وہاں بھی پھر ہمارے ساتھ مزید مل بھی گئے تھے۔ ہم لوگ اپنی ذات کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا تھا، ہم نے یہ سارا کام اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہمیں الیکشن جیتنی تھی، کہ ہم نے وہ عہدہ لینا تھا۔ یہ چیزیں ہوتی تو ہم جا کے نون میں اور جماعتوں میں شامل نہ ہو جاتے۔ یہ ہمارے دل کی آواز تھی کہ ایک واقعی نیا پاکستان بنانا چاہیے، ایک واقعی نیا پاکستان ہونا چاہیے۔ کیوں؟ آخر کیوں نیا پاکستان چاہیے؟ کیونکہ اتنے سال گزر گئے، ایک پورے علاقے کے مسلمان اکٹھے ہو کے ایک جد و جہد کر کے ایک نیا ملک پاکستان بنایا تھا۔ اس لیے بنایا تھا کہ مسلمانوں کو اکٹھا کریں، مسلمانوں کی بہتری کریں اور وہاں پہ تمام جو غریب عوام ہے ان کا بھلا کریں، یہ مقصد تھا۔ مگر آپ کے سامنے کیا بناؤں؟ خیر وہ پرانی باتیں، میں پرانی باتوں میں نہیں جانا چاہتا۔ میری ہمیشہ کی عادت ہے کہ پیچھے مت دیکھو، کم دیکھو اگر دیکھنا ہے، مگر آگے دیکھو، آگے بڑھو، آگے دیکھو اور اونچی سوچ رکھو اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلو۔ اب پرانی باتیں بھولیں، آگے دیکھیں۔ یہ ملک جیسے ابھی سرور خان صاحب نے فرمایا، علیم خان صاحب نے فرمایا، یہ ایک بہت بہترین ملک ہے۔ اس ملک میں سب کچھ موجود ہے۔ اس ملک میں اگر کوئی کمی ہے تو وہ یہی کمی ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سیاست نہیں کرتی، ان کو عادت پڑ گئی آپس میں لڑنے کی۔ بابا ایک ہی ملک ہے، آپس میں مقابلہ ضرور کرو، ضرور مقابلہ کرو، اگر سیاست ہے، مگر لڑائی ایک خراب چیز ہے، ملک کو خراب کرتی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ نئی روایت قائم کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم اپنا مقصد پورا کریں، کوشش کریں گے کہ ہم اپنے حق کے لیے جد و جہد کریں، کوشش کریں گے کہ ہم آپ عوام کے لیے محنت کریں، مگر لڑائی کر کے، دوسروں کو گالیاں دے کے، دوسروں کو برا بھلا کہہ کے کچھ نہیں ملے گا۔ تو مقصد کو بڑا رکھیں، مقصد کو بڑا رکھیں، اپنی سوچ کو بھی بڑی رکھیں اور اپنی زبان کو بھی آپ اخلاق کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کام ہماری کرنے کی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں کامیاب کرے گا، مگر آپ لوگوں کی جو ہے نا محنت اور سپورٹ، اس کے بغیر ہمارا کچھ نہیں۔ یہاں جو پنڈال بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا، یہاں اسٹیج پہ لوگ، ہم لوگوں کا کچھ نہیں بنے گا آپ لوگوں کے بغیر۔ آپ لوگ یہ ہیں طاقت، آپ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، پھر ایک ایک جگہ حلقے میں اور پورے پاکستان میں ہمارا پیغام لے کے جاتے ہیں۔ ہمارا پیغام ہم اور کسی چیز کے تھرو اس طریقے سے نہیں لے جا سکتے جیسے آپ لے کے جا سکتے۔ ٹھیک ہے ٹیلی ویژن ہے، اشتہار دے دو، ریڈیو ہے، سارا کچھ ہے، مگر جو ذاتی پیغام پاکستان میں ایک انسان، ایک لیڈر، ایک یونین کونسل میں چیئرمین جو اپنے گھروں میں جا کے لوگوں سے بات کرتا ہے،
وہ اصل پیغام ہے، کیونکہ لوگ اس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پھر ہم سے سوال جواب بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے سرور خان صاحب بڑے شکریہ، آپ نے یہ اجتماع کیا۔ آپ لوگ ہی ہیں ہمارے لیے جو ہماری طاقت ہے، جو ہماری آواز کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بڑی امیدیں ہیں ہمیں کہ آپ پیغام ہمارا جا کے تمام حلقے میں لے کے جائیں گے۔ ایک میں اور بات کہہ دوں، میں نے شروع میں کہنی تھی، میں بھول گیا، وہ یہ ہے کہ آج مجھے عمار کو اور منصور کو مل کے اور دیکھ کے، ان کی باتیں سن کے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ کا فضل ہے۔ یار ایک تکلیف کریں گے آپ، عمار اور وہ کدھر ہیں ہمارے؟ ہاں یہ بیٹھے، آ جائیں، ایک منٹ میرے ساتھ کھڑے ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ سرور خان آپ بھی آئے، آ جائیں بیٹا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک کھڑے ہم چاروں کی تصویر ہو، یادگار ہو، ہم یاد کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ پاکستان میں اور آپ کے حلقے میں ترقی کر کے ہمیں یہ یاد رکھے کہ یہ ترقی کا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا۔ کس سے جا رہے ہو؟ سرور خان تک ہاتھ نہیں کرتا۔ چلو جی، تھینک یو بہت مہربانی سرور خان، تھینک یو ویری مچ۔ چلیں، میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ ہم پاکستان کو اس کا جو پوٹینشیل ہے، جہاں تک وہ جا سکتا ہے وہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں، اس سے بھی آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ہم 75 سال میں جو بڑے بڑے لوگ اور لیڈران اور پتہ نہیں کس قسم میں لوگ آئے، انہوں نے پاکستان کے لیے جو کام نہیں کیے وہ ہم چاہتے ہیں ہم کریں، مگر کیا ہم کامیاب ہوں گے کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ہم اچھی نیت سے کام کریں گے، اور آپ کا ہم پہلے سوچیں گے، عوام کا ہم پہلے سوچیں گے، اپنا ہم بعد میں سوچیں گے۔ اگر یہ ہم کر گئے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب ہوں گے۔ مہربانی مہربانی۔ یہ آخر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب سرور خان صاحب کی اور میری ملاقات ہوئی تب سے پہلے تو ایسا نہیں تھا جیسے میں نے کسی سیاسی شخص کے ساتھ میری بات ہوئی ہے اور میرے گپ شپ لگ رہی ہے۔ پہلے دن سے ہمارا بھائیوں کا رشتہ قائم ہو گیا، بھائیوں کا رشتہ، ایک دوسرے کے ساتھ ایسا پیار محبت کا رشتہ قائم ہوا، بھروسے کا رشتہ قائم ہوا، بھروسے کا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا بھروسہ جو ایک دوسرے کے اوپر کیا تھا اس میں کبھی ٹھیس نہیں پہنچا، کبھی نقصان نہیں ہوا۔ کیوں سرور خان صاحب؟ اللہ کا بڑا کرم ہے اور یہ بڑی طاقت ہے۔ ایسے دوست ہمارے ساتھ ہوں تو ہم باقی پاکستان کے بنانے میں جو کام کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ تمام معززین کا شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ لوگوں کا شکریہ۔ اور مجھے آج بڑی دلی خوشی ہوئی ہے کہ سرور خان نے یہ فیصلہ کیا کہ شامل میں ضرور ہوں گا استحکام پاکستان پارٹی میں، مگر آپ میرے گھر آئیں گے اور میں سب لوگوں کے ساتھ مل کے شامل ہوں گا، اکیلا میں جا کے شامل نہیں ہوں گا۔ آپ کا یہ بہت بڑی جگہ، یہ دماغ کی بات ہوتی ہے، سوچ کی بات ہوتی ہے، عزت کی بات ہوتی ہے۔ آخر میں اب جس طرح میں بولنا شروع ہوا ہوں، ہو سکتا ہے میں آگے گھنٹہ بولتا رہوں، تو میرا خیال ہے کہ اب مختصر کروں، کھانے کا بھی ٹائم ہے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، بڑی خوشی ہوئی آپ کے پاس آ کے، اور اکٹھے ہو کے ہم ایک واقعی نیا پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ۔